ایک شعر ہو گیا ابھی وہ بھائی نے مصرع پڑھا ہے، زینب ارادہ کرتی تو اللہ بھی بولتا۔ میں تھوڑا اسے آگے سوچ رہا ہوں کہ خطبہ بتا رہا ہے کہ دربار شام میں زینب کی گفتگو میں خدا بولتا رہا۔ جی بے شک، کہ میں فضائل پڑھوں گا، آپ اپنی چشم فرات پہ پہرا بٹھائیں۔ وہ پھر بدی شعر ہو گیا تو میں نے شعر پڑھ دیا۔ مالک آپ کو سلامت رکھیں، مالک آپ کو کسی کمینے کا محتاج نہ کرے۔ سارے مل کے بلند آواز سے صلوات۔ ایسی صلوات پڑھیں کہ سیدہ راضی ہو جائیں۔ اللہم مجلس کی قبولیت کے لیے بلند ترین صلوات پڑھیں۔ اللہم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولیجک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلا آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعہ ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینہ حتی تسکنہ ورزقت ون تمتعہ فیہا طویلا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرج آل محمد۔ میرے مولا ولایت کا یہی سامان مل جائے، میرے مولا ولایت کا یہی سامان مل جائے، کبھی مقداد مل جائے کبھی سلمان مل جائے۔ ابو طالب کے منکر ہے دعا میری کہ محشر میں تمہیں سفیان مل جائے ہمیں عمران مل جائے۔ جی ہیں بھائی جان، سلامت رہیں، خوش رہیں۔ کھاڑک ہے لاہور کی ایک بہت بڑی جگہ ہے، عزاداری کے حوالے سے ایک دعا اور کرتے ہیں۔ ہٹے پردہ جلی چہرے سے ہم دیکھیں ولی کیا ہے، حرم میں پھر علی اترے حرم بولے جلی کیا ہے۔ میرے مولا ملنگوں کو عطا کر زندگی اتنی، سنے مہدی کے ہونٹوں سے حقیقت میں علی کیا۔ حیدری رب زدنی علما، سارے مل کے بلند آواز سے صلوات۔ جس بندے کو یقین ہے کہ میرے بدن میں جو طاقت ہے وہ علی کی جوتی کا صدقہ ہے، وہ اتنی بلند صلوات پڑھے جتنی طاقت میرے مرشد علی نے عطا فرمائی ہے۔ اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ یا قریب و تقربتا بالقرب والقرب فی قرب قرب کا یا قریب، یا قہار و تقہرتا بالقہر والقہر فی قہر قہر کا یا قہار والجلی، یا قاہر اللدبی ولی الولی یا مظہر اللجائب یا مرتضی علی، یا علی ادرکنی بے علی جم بے علی جم بے علی۔ سارے مل کے بلند آواز سے صلوات۔ اچھا اے سی چل رہا ہے یار، کمال ہو گئی، باہر گرمی ہے اور آپ ٹھنڈ میں بیٹھے، خوبصورت موسم میں بیٹھے۔ اس موسم میں آپ کو کوئی تھوڑی بہت تکلیف دینا بھی کوئی ناجائز تو نہیں ہے، تو مہربانی کرو خبر دو قدم اگے آ جاؤ۔
علی حسین شاہ جی مالک آپ کو سلامت رکھیں. ایک قدم تسی ہو رہا ہو جاؤ تو ان بابا جی بھی آ جانا. پتر مہربانی کرے بیٹا آپ بہت شکریہ. یہ جتنے علی والے بیٹھے ہو بلا فصل ہو جاؤ بلا فصل کے ماننے والے. ایسی صلوات پڑھیں کہ سلام نجف چلا جائے. اللہ ممبر پہ کھڑا ہوں یقین کریں کہ میرا ارادہ کچھ اور تھا. یہ ناظم ممبر بہت اچھا شعر پڑھا انہوں نے تو ارادہ بن گیا ہے کہ اس شہزادی کا ذکر کیا جائے جو اللہ کی زینت کی زینت ہے. مجھ سے پہلے اوریجنل مفسر قرآن پڑھ گئے. سچی بات ہے. جناب علامہ حافظ تصدق صاحب مالک آپ کو سلامت رکھیں. میرے بعد بھی ڈھیر سارے ذاکرین خطاب فرمائیں گے. اور بھائی جان جناب علامہ محسن عباس حیدری صاحب سیالکوٹ سے وہ بھی تشریف لے آئے, وہ خطاب فرمائیں گے. مشکل مصرع جان بوجھ کے پڑھ رہا ہوں اور آپ کی وجہ سے پڑھ رہا ہوں کہ آپ شامل ہو جائیں گے. پل میں یزیدیت کے مقاصد مٹا دیے, خیموں کی آگ سے ہی وہ ظالم جلا دیے. ہائے 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 اللہ اکبر. مالک آپ کو سلامت رکھیں. مالک آپ کو کسی کا بڑا اچھا ماحول ہے, بہت خوبصورت ماحول ہے. پل میں یزیدیت کے مقاصد مٹا دی. علی حسین شاہ جی پتہ نہیں مینوں اندروں کی ہے, میں مجبور ہویا کھلوتا پاکان دی قسم لاہور ایک کھاڑے کے تے پھر آکھن لگا پا ہمیں کوئی ناراض بھی ہو جائے. جس سے غازی سے پیار ہے وہ ایک قدم آگے آ جائے. اے جڑے کرسیاں تے بیٹھے نے شاباش, بڑی مہربانی. پل میں بھائی جان مالک قبول فرمائے, مالک مزید عزتیں عطا فرمائے. پل میں یزیدیت کے مقاصد مٹا دیے, خیموں کی آگ سے ہی وہ ظالم جلا دیے. مقتل میں بچ گئے تھے جو سادات کے یتیم, زینب نے ایک شب میں ہی غازی بنا دیے. جو ہاتھ بلند ہو سکتا ہے وہ تو ہونا چاہیے تھا یار. جی بھائی جان حیدری, جس بندے کے اندر ہے علی دونوں ہاتھ بلند کر کے کنجوسی نہ کرے. حیدری بھائی آپ کے کیا کہنے ہیں, آپ کے سننے کے کیا کہنے ہیں. مولا گواہ ہے آپ مجھ سے آگے نکل گئے. مقتل میں بچ گئے تھے جو سادات کے یتیم, زینب نے ایک شب میں ہی کم از کم 20 سال ہو گئے آپ سے ملتے جلتے مجھے. زینب نے ایک شب میں ہی غازی بنا دیے. ایک مشکل مصرع ہے, اس کے بعد آسان مصرع پڑھوں گا, اس پہ بول پڑے آپ تو کیا بات ہے. مظلوم معراج کے لہجے کی گریں کھول رہا ہے, مظلوم سے ظالم کا بھرم ڈول رہا ہے. معراج کے لہجے کی گریں کھول رہا ہے, مظلوم سے ظالم کا بھرم ڈول رہا ہے. خوف زدہ شام کا دربار مسلسل, لگتا ہے کہ زینب میں علی بول رہا. اللہ اکبر. مالک سلامت رکھے, مالک کسی کا محتاج نہ کرے. حسین دی مابس نہ رکھے, پاک سیدہ اپنی حفظ و مانت رکھن. مالک امام حسین بادشاہ نہیں مصائب نہیں پڑھ رہا تھوڑا. مالک سلامت رکھیں. چلیں 4 مصرے پھر اور سیدہ پہ پڑھتے ہیں, پھر فضائل کی ترجیح سے. آپ فضائل سمجھتے ہیں نا. نہیں کراؤڈ بسم اللہ, یہ تو کمال ہے. فضائل میں رونا تو کمال ہے. فضائل میں آنسو اسی کی آنکھ میں آتا ہے جس کی آنکھ میں حسین رہتا ہے. ٹھیک ہے, لیکن میں اسی فضائل کی طرف 4 مصرے اور سن لو, پھر اسی فضائل کی طرف چلتے ہیں.
جو مالک امام حسین علیہ السلام آپ کو سلامت رکھیں، رضائے ذات خدا کی مقیدہ زینب. کوئی استاد الشعراء میرے سامنے ہوتا اور میں یہ مصرع پڑھتا، یار رضائے ذات خدا کی مقیدہ زینب، علی ولی ہے ولایت کی جیدہ زینب، وہ شہر جس میں اسے قید کر کے لائے تھے اسی کے در پہ ہی لکھا ہے سیدہ زینب. ہائے 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 ہائے. بھائی جان صدقے دے میں، وہ شہر جس میں اسے قید کر کے لائے تھے اسی کے در پہ ہی لکھا ہے. پاکاں دی قسم میں راضی ہاں، لیکن کوشش کرو بھئی ہاتھ تے اٹھ جائے نا ماشاءاللہ، تھوڑا جا زبان نال تھوڑا جا اور بولو. خدا کا ناز محمد کا چین جیت گیا، بدن بغیر شہ مشرقین جیت گیا. خدا کا ناز محمد کا چین، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ وشیع رسول اللہ ہے وہ خلیفۃ بلا فضل. داد والی بات نہیں، دعا والی بات ہے. آپ دعا بھی کر دیں تو میں راضی ہوں. خدا کا ناز محمد کا چین جیت گیا، بدن بغیر شہ مشرقین جیت گیا. علی کی بیٹی کے خطبے نے ایسا وار کیا، یزید خود ہی پکارا حسین جیت گیا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. میں بسم اللہ. علی کی بیٹی کے خطبے نے ایسا وار کیا، یزید خود ہی پکارا حسین. جہاں میں ذکر علی جس نے صبح و شام کیا، لحد کی خاک نے بھی اس کا احترام کیا. جہاں میں ذکر علی جس نے صبح و شام کیا، لحد کی خاک نے بھی اس کا احترام کیا. میں بھول نہیں گیا، میں تو مصرع سنانا چاہنا جے تسی سنو تے. میں اس کے پاؤں پہ دیتا ہوں اس لیے بوسے کہ میری ماں نے علی کا مجھے غلام کیا. غازی کی قسم ہے، میں اتنی داد پہ مطمئن نہیں ہوں. تو اپنے آپ پہ قابو رکھ، تو اپنے منہ پہ ہاتھ رکھ، تو اپنے آپ پہ بالکل یہ بات اپنے دل میں سوچ لے کہ میں نے نہیں بولنا، میں شعر پڑھنے لگا ہوں. اگر تیرے دل میں علی رہتا ہے تو پھر حسین جانے اور میرا مصرع جانے. جہاں میں ذکر علی جس نے صبح و شام کیا، لحد کی خاک نے بھی اس کا احترام کیا. میں اس کے پاؤں پہ دیتا ہوں اس لیے بوسے کہ میری ماں نے علی کا مجھے غلام کیا. علی کے بغض میں کر کے طواف کعبے کا، خدا کے گھر بھی مکسر نے رام رام کیا. شاباش شاباش شاہ. بھائی جان جی میرا مرشد پیر علی حسین صاحب. علی کے بغض میں کر کے طواف کعبے کا، خدا کے گھر بھی مکسر نے. سارے بولو خدا کے گھر بھی مکسر نے. کچھ بندے نہیں بولے خدا کے گھر بھی مکسر نے. بغیر حب علی کے نماز پڑھ پڑھ کے حلال کام کو بھی آپ نے حرام کیا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. بغیر حب علی کے نماز پڑھ پڑھ کے حلال کام کو بھی آپ نے حرام کیا. وہ دل مردہ ہے جس دل میں زمانے کا ولی نہ ہو. وہ دل مردہ ہے جس دل میں زمانے کا ولی نہ ہو. وہاں اللہ نہیں ہوتا جہاں شیر جلی. وہ دل مردہ ہے جس دل میں
زمانے کا ولی نہ ہو وہاں اللہ نہیں ہوتا جہاں شیر تہاڈا بھی دل بس زور لایا جاوے تسی اج زور لا لو میں نہیں لاندا یار وہ دل مردہ ہے جس دل میں زمانے کا ولی نہ ہو وہاں اللہ نہیں ہوتا جہاں شیر جلی نہ ہو عمل بیکار ہے جس میں محمد کا وصی نہ ہو نمازیں بت پرستی ہیں اگر ان میں علی نہ ہو نمازیں بت اپنے آپ پہ قابو رکھو نمازیں بت پرستی ہیں اگر ان میں علی نہ ہو مولوی سے کہہ رہا ہوں نمازوں میں علی آنے سے گر باطل کا سایہ ہے تو پھر کعبے نہ جایا کر علی کعبے میں آیا اچھا یار ساری زندگی تم نے آصف کمال سے سنا ہے کہ علی کیا ہے علی حسین شاہ جی سے سنا ہے علی کیا ہے علامہ محسن صاحب سے سنا ہے کہ علی کیا ہے حافظ تصدق صاحب سے سنا ہے کہ علی کیا ہے اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں آپ کو علی کی زبان سے نہ بتاؤں کہ علی کیا ہے علی کی زبان سے اجازت ہے ملک عراق 37 ہجری شہر کوفہ مسجد کوفہ منبر سلونی منبر سلونی اگلے جملے تک بھوکا سے مار دیو جملہ چنگا ہے تے بندے چپ نہ رہ جان منبر سلونی خطیب ازل میں نے پتا ہے نا تسی کی سن دے ہو میں نے غازی دی قسم میں تو بڑا ہی پتا ہے بس تسا سننا کی ہے میں بھی چونکہ میرا بھی عقیدہ یہی ہے آپ کو اور میرا عقیدہ ایک نہ ہو تو ہم اکٹھے کیوں ہوں ہم ہر چیز کو علی کی جوتی کی نوک پہ رکھتے ہیں علی نہیں تو کچھ بھی نہیں ہے چل میں علی کی زبان سے تو سنانے لگا ہوں تیرے نعرے کے جواب میں چار مصرے تجھے سناتا ہوں اللہ کے سوا جیسے خدا کوئی نہیں ہے کعبے میں بھی حیدر کے سوا کوئی نہیں ہے صدیاں بھی میسر ہوں تو اس عمر پہ لعنت جس عمر میں حیدر کی ولا کوئی نہیں شاباش 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 بیٹا تھوڑی سی ایکو کھول دینا ذرا سی ایکو کھول دینا آواز ڈبل نہ ہو ایکو کھول دینا اللہ کے سوا جیسے خدا کوئی نہیں ہے کعبے میں بھی حیدر کے سوا کوئی نہیں ہے صدیاں بھی میں جنت بنانے لگا جے کھاڑک لوں صدیاں بھی میسر ہوں تو اس عمر پہ لعنت اس عمر میں حیدر کی ولا کوئی نہیں ہے سرور نے کہا دشمن حیدر ہے حرامی جب ہے ہی حرامی تو گلا کوئی نہیں ہر ہاتھ بلند ہو جانا چاہیے دونوں ہاتھ بلند کرو حیدری میں نو کرا بھائی جان مالک سلامت رکھن مالک کسی دا محتاج لگن ملک عراق 37 ہجری منبر سلونی شہر کوفہ منبر سلونی خطیب ازل علی ابن ابی طالب علیہ السلام اللہ والی زبان کھول کے اچھا میدا خراب ہو گئے تو میں تو پوچھ لینا کتوں پڑھیا میں تو پوچھنا ہے کیوں پڑھیا تھے کیوں پڑھیا تھے کتوں پڑھیا پانی دینا اللہ والی زبان کھول کے علی خطاب فرما رہے تھے علی کہہ رہے تھے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ رب العالمین
آنا خو رسول اللہ وبارش المہی وماد الحکمہی وصاحب سرہی آنا صلاة المومن المتکلم بالوحی آنا صاحب جبریل نار سید جبال حال المنشر نام المذکور فی السماوات والارض واللہ لقد کنتم ابراہیم فی النار الذی جلتها لہ بردم وسلاما وکنتم مع موسیٰ فلم تطرات ونتقت فلم تلنجیل وکنتم مع یوسف فی الجب فنجیت من قید اخواتہی وکنتم مع سلیمان علی البساط سخرت الریا. میں نہیں، علی کہہ رہے تھے سنو سنو اے جہان والو خدا سے نکلا ہے نور میرا. نہ یہ بھائی چپ ہے، وہ بھائی چپ ہے، وہ بھائی چپ ہے. اس نے ہاتھ نہیں اٹھایا، یہ دو بھائی چپ ہیں. تمہیں علی کی ولایت کی قسم میں مصرع پڑھنے لگا ہوں، تمہارا ضمیر بولے تو بولنے. علی کہتے ہیں سنو سنو اے جہان والو، سنو سنو اے جہان والو، خدا سے نکلا ہے نور میرا. جہاں کے سجدے ہیں جس مکان کو ہوا ہے اس میں ظہور میں. جی بھائی جان، جی بھائی جان، جی بھیا، جی صدقے جاواں، جی مالک کی شرح محتاج نہ کرن. سنو سنو اے جہان والو، خدا سے نکلا ہے نور میرا. جہاں کے سجدے ہیں جس مکان کو ہوا ہے اس میں ظہور میرا. ہزار صدیاں جیے ہے مردہ نہیں ہے جس کو شعور میرا. بنا کے مجھ کو کیا خدا نے غرور، یہ ہے غرور میرا. تھک تو نہیں گئے، تھکنا نہیں، غازی دا واسطہ تھکنا نہیں. بنا کے مجھ کو کیا خدا نے. فتوے لگتے ہیں مجھ پہ، بندے فتوے لگاتے ہیں. کتاب کا نام ہے مشارق الانوار الیقین فی اسرار امیر المومنین. کھاڑک کتاب لے کے آؤں گا اور دکھاؤں گا. جس کا عقیدہ ملے وہ بولے، جس کا عقیدہ نہ ملے وہ مجھے نہ سنے. علی فرماتے ہیں بنا کے مجھ کو کیا خدا نے غرور، یہ ہے غرور میرا. علی کہتے ہیں میں حکم خالق سے انبیاء پہ وحی کے رازوں کو کھولتا ہوں. وہ میرے کانوں سے سن رہا ہے، میں اس کے ہونٹوں سے بولتا. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. وہ میرے کانوں سے میں حکم خالق سے میں حکم خالق سے انبیاء پہ وحی کے رازوں کو کھولتا ہوں. وہ میرے کانوں سے سن رہا ہے، میں اس کے ہونٹوں سے. علی کہتے ہیں یقین دنیا کو ہے خدا پر مگر خدا کا یقین میں ہوں. یار اے بھائی کو موبائل تے لے لے، اے پتر کو موبائل تے جیب وچ پا تینوں واسطہ حسین دا. یار میں ایڈا وڈا مصرع پڑھیا ہے، شیعہ ماں دا پتر ہے، زاداری چ آ گیا ہے، صفحے ذات آ گیا ہے تے میرا مصرع تو ضائع کر چھڈے. علی فرماتے ہیں یقین دنیا کو ہے خدا پر مگر خدا کا یقین میں ہوں. جہاں پہ معراج مصطفیٰ تھی وہاں سے آگے مکین میں ہوں. آپ جئیں، آپ سلامت رہیں، آپ سکھی رہیں، آپ آباد رہیں. بابا جی مالک کی شرح محتاج نہ کرے. بھائی جان ابھی بھی میرا دل راضی نہیں ہوا. علی فرماتے ہیں یقین دنیا کو ہے خدا پر مگر خدا کا یقین میں ہوں. جہاں پہ معراج مصطفیٰ تھی وہاں سے آگے مکین میں ہوں. خدا کا چہرہ ہے میرا چہرہ، وہ حسن ہے تو حسین میں ہوں. میری عداوت میں دین پر ہو، تمہیں خبر ہے کہ دین میں ہوں. علی فرماتے ہیں یاد رکھو بروز محشر خدا کہے تمہیں، علی کی قسم ضمیر بولے تو بولنا ہے. بروز محشر خدا کہے گا ولی نہیں تو جلی نہیں ہے. عبادتیں ان کے منہ پہ مارو کہ جن کے دل میں علی. جی بھیا، جی بھائی جان، جی صدقے جواں، دونوں ہاتھ بلند کرو. حیدر ہے بروز محشر خدا کہے گا نوکراں نوکراں نوکراں. بروز
معاشر خدا کہے گا ولی نہیں تو جلی نہیں ہے، عبادتیں ان کے منہ پہ مارو کہ جن کے دل میں، ایک باری چاچا جی بولو کہ جن کے دل میں۔ علی فرماتے ہیں واللہ لقد کنت مع ابراہیم فی النار ان الذی جلتها له بردا وسلاما وکنت مع موسیٰ فلم التوراۃ ونطقت فلم الانجیل وکنت مع یوسف فی الجب فنجیت من کید اخوته وکنت مع سلیمان علی البساط سخرت الرياح۔ علی فرماتے ہیں تمام نبیوں کی زندگی میں لکھی ہوئی ہے میری کہانی۔ کیوں نہیں بولیا اس بندے نے منہ میرے پاس کر یار، کیوں نہیں بولیا تو، کیوں نہیں ہچایا؟ علی فرماتے ہیں تمام نبیوں کی زندگی میں لکھی ہوئی ہے میری کہانی۔ کبھی سلیمان کو تخت بخشا، وَكُنْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ عَلَى الْبَسَاطِ سَخَّرْتَ الرِّيَاحَ۔ علی فرماتے ہیں تمام نبیوں کی زندگی میں لکھی ہوئی ہے میری کہانی۔ جیڑا بندہ ٹکر علی دا کھاندے اس میں 6واں مصرع سنان لگا، اس نو علی دی قسم ہے اتنا بولے کہ سلام دے جب چلا جاوے، جیڑا نہ بولے او جانے لنگر جانے دے علی جانے۔ علی فرماتے ہیں تمام نبیوں کی زندگی میں لکھی ہوئی ہے میری کہانی۔ کبھی سلیمان کو تخت بخشا، کبھی دی یوسف کو زندگانی، خلیل حق کو بچا کے میں نے ہی نوح کی کشتی کو دی روانی، بنائے شاگرد موسیٰ عیسیٰ، یہ ان پہ ہے میری مہربانی۔ علی فرماتے ہیں یہ یاد رکھ لو کہ عرش و کرسی پر راج میرا ہی چل رہا ہے، یقین کر لو جہان سارا میرے ہی ٹکڑوں پہ پا۔ علی حسین شاہ نعرہ لوایا ہے، ممبر تے میرا ہاتھ جے کافی بندیاں یا علی نہیں آکھا۔ کیوں بھائی؟ ولایت کے سمندر میں جسے بہنا نہیں آتا اسے اللہ کی جنت میں بھی رہنا نہیں آتا۔ در جنت کی چابی ہے علی کا نام، محشر میں بہت پچھتائے گا جس کو علی کہنا نہیں۔ ہاتھ بلند ہونا چاہیے، ہاتھ بلند ہونا چاہیے۔ شاباش شاباش میرا مرشد۔ نوکراں 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 واسطہ دے آل محمد دے دشمنہ دے لعنت کیتا کرو، یہ بڑا بڑا ثواب ہے۔ میں نے تو کہہ دیا تھا حق ہے علی تو حق سے مکرنا حرام ہے، حق ہے علی حق سے مکرنا حرام ہے، بیعت ثقیفیوں کی بھی کرنا حرام ہے، اور زہرا کے دشمنوں پہ تبرہ کیے بغیر جینا بہت ہی دور ہے، مرنا حرام ہے۔ شاباش جی بھائی جان، جی بھائی جان، جی بھائی جان، جی میرا مرشد۔ اب دونوں ہاتھ بلند کرو، جس بندے کے اندر ہے علی وہ طاقت نہ بچائے، ساری طاقت لگا کے لال ہی کالندہ۔ میں نوکراں یہ یاد رکھ لو کہ عرشو کچھ ہون تو اڈا امتحان شروع ہو گیا، مجلس میں شروع کرنے لگا۔ مزاج ہی نہیں تھا آپ کا بنا ہوا یار، مزاج بنانا پڑا مجھے، ٹائم لگا ہے مجھے، غازی کی قسم ہے۔ اب میں مصرع پڑھنے لگا ہوں، میں دیکھوں گا کہ لاہوری ہے نا، لاہوری کسی اور پاس اتنی تو کھاڑا کی ہے نا، مصرع میں پڑھنے لگا۔ علی فرماتے ہیں جہاں کی سانسیں جو چل رہی ہیں یہ چل رہا ہے نظام میرا۔ جنہوں نہیں سمجھ آئی اس تو معذرت، جائے فتوہ لانا ہے اور تیار ہوئے تو واٹس اپ کر دیتے میں نے فارورڈ کرے فتوہ، میں مصرع پڑھ لگا۔ علی فرماتے ہیں آنا متکلم بالوحی، اس کا ترجمہ مصر میں کر رہا ہوں۔ علی فرماتے ہیں جہاں کی سانسیں جو چل رہی ہیں یہ چل رہا ہے نظام میرا، میں بے زبان کی زبان جو ہوں، قرآن میں ہے کلام میرا۔ پیچھے نہیں رہنا، سوچنا نہیں، سوچی بھی آتے
تے بندہ گیا سوچنا نہیں جنہوں سوچ ہوں دیو باہر ٹر جائے علی فرماتے ہیں جہاں کی میرا پتر تو جوان ہے ماتمی ہے علی آلے تینوں بولنا چاہیے تو ہن تک چپ بیٹھے علی فرماتے ہیں جہاں کی سانسیں جو چل رہی ہیں یہ چل رہا آپ کے لیے مصرع یہ چل رہا ہے نظام ہمدانی پیر یہ چل رہا ہے نظام میرا میں بے زبان کی زبان جو قرآن میں ہے کلام میرا وہ میرے سینے میں جلوہ گر ہے اس کے دل میں قیام میرا اسی لیے ہی تو صلی نے علی ہی رکھا ہے نام میں اچھا کہ ایک نعرہ ذرا اٹھ کے لواؤ پانی نہیں اور ایتے کھلو دو ہون تسی بہنا نہیں ہون تسی بانی مجلس بھائی جان مجھے آپ کا نام یاد نہیں آپ پہلے دفعہ عزادار ہیں مولا کے مہر والے بانی مجلس ہیں اور انہوں نے اتنی خوبصورت نیت سے یہ صفحہ عذاب بچھائی ہے کہ روحانیت نظر آ رہی ہے تو ساں ذرا چہرے وکھنے نے تے بندے میں نو کٹ کے دینے نے میں علی دی گل کر رہا گل علی کی دی ہے تو سنان میں لگا علی فرماتے ہیں وہ میرے سینے میں جلوہ گر ہے اس کے دل میں قیام میرا اسی لیے مرشد اسی لیے ہی تو اس علی نے علی ہی رکھا ہے نام میرا علی فرماتے ہیں میں اس کا ظاہر وہ میرا باطن 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 یہی ہے سچ جو میں کہہ رہا ہوں خدا کا پردہ ہے میری زوجہ میں اس کے پردے میں رہ رہا شاباش نوکراں تھک گیا ہے تھکنا نہیں پتر تھکنا نہیں میں اس کا ظاہر وہ میرا باطن یہی ہے سچ جو میں کہہ رہا ہوں خدا کا پردہ ہے میری زوجہ میں اس کے پردے میں برداشت ہوئے تھے پڑھا گے علی فرماتے ہیں میں وہ ہوں جس کے لیے زمین پہ ہلا مکان بنایا توقیر سر دے چانا یار علی فرماتے ہیں میں وہ ہوں جس کے لیے زمین پہ ہلا غازی کے لیے کوئی بولے نہ بولے آپ نے بولنا ہے علی فرماتے ہیں میں وہ ہوں جس کے لیے زمین پر ہلا مکان بنایا میں وہ ہوں عرش بری پہ جس کو خدا نے اپنی جگہ بٹھایا شاباش 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 میں وہ ہوں جس کے لیے زمین پر ہلا مکان جڑا بندہ نوکر علی دا ایک باری ہاتھ چاہے انج نہیں ہے انج زہرا دے دشمن تے لعنت بھی ہو جائے غازی دے حدی شبیب بھی بن جائے سارے نوکروں علی دے اے علی دے نوکروں آؤ تو انہوں میں دساں تو اٹھے مولا دے شان کیے علی خود فرما رہے میں وہ ہوں جس کے لیے زمین پر اللہ مکان بنایا میں وہ ہوں عرش بری پہ جس کو خدا نے اپنی جگہ بٹھایا میں وہ ہوں معراج پہ محمد سے جس نے دست خدا ملایا میں وہ ہوں معراج پہ محمد سے جس نے دست خدا ملایا میں وہ ہوں جس کو فلک پہ سجدہ خدا نے ملکوت سے کرایا علی فرماتے ہیں کیا ہے انکار جس نے میرا نصیب ہی اس کا سو گیا ہے قسم خدا کی جو میرا منکر ہوا وہ ابلیس ہو گیا شاباش شاباش شاباش
قسم خدا کی جو میرا منکر ہوا وہ ابلیس. ڈر لگتا ہے پاکاں دی قسمیں ڈر لگتا ہے. مجلس لائی بے فتوہ لگ جاندہ ہے. گل یہ تو کچھ بھی نہیں. گل اس تو اگے علی فرماتے ہیں جو حکم رب سے وجود آدم کبھی بناتا رہا وہ میں ہوں. آنک سمیتے تھے مالک سلامت رکھن. جو حکم رب سے وجود آدم جو حکم رب سے وجود آدم کبھی بناتا رہا وہ میں ہوں. زمین بچھا کے فلک پہ تاروں کو جو سجاتا رہا وہ میں نو پوچھنا ہے میں لائیو آکھ رہا میں پوچھنا ہے کتھوں پڑھیا ہے. فتویاں فیکٹریاں مجلساں سن دیا نے ہر روز سن دیا نے. میں پوچھنا ہے کتھوں پڑھیا ہے. جو حکم رب سے وجود آدم کبھی بناتا رہا وہ میں ہوں. زمین بچھا کے فلک پہ تاروں کو جو سجاتا رہا وہ میں ہوں. ملائکہ کو خدا کی تسبیح جو سکھاتا رہا وہ ملائکہ کو اگلا مصرع مشکل امدانی پیر. ملائکہ کو خدا کی تسبیح جو سکھاتا رہا وہ میں ہوں. جو شکل بچوں کی ماؤں کے پیٹ میں بناتا رہا وہ آنا مصبر فی الارحام. ایسے ہے کہ نہیں ہے؟ جو شکل بچوں کی ماؤں کے پیٹ میں بناتا رہا وہ میں ہوں. علی فرماتے ہیں بشر کی عقلوں میں کیسے آؤں. میں نور کو کھولتا رہا ہوں. خدا کے لہجے میں ہی موسیٰ سے طور پر بولتا رہا. لہجے میں ہی موسیٰ سے طور پر کیوں ثابت کریے. اگلی بات علی کی بھی سن لیں. ایک بندہ کھڑا ہو گیا اس نے کہا یا علی یہ خدا کی صفتیں ہیں آپ خدا ہیں. علی نے کہا تیری ماں تیرے ماتم پہ بیٹھ جا. یاد رکھ وہ جس خدا نے ازل سے پہلے مجھے بنایا وہی خدا ہے. اور جڑے ہاتھ بندے بلند نہیں کیتا وہ ہوندہ ہی نہیں. آپ جو حال بلند نہیں ہوا تو گیر وہ ہوتا ہی نہیں ہے. علی فرماتے ہیں وہ جس خدا نے ازل سے پہلے مجھے بنایا وہی خدا ہے. بطول عذرا سے جس خدا نے مجھے ملایا وہی خدا ہے. غدیر پہ مصطفیٰ کو جس کا پیام آیا وہی خدا ہے. وہ سامنے جس کے ہم نے سجدے میں سر جھکایا وہی خدا ہے. کبھی نہ مجھ کو خدا سمجھنا نبی کا قائم مقام ہوں میں. یہی تعارف ہے میری عظمت کے مصطفیٰ کا غلام. یہی تعارف ہے میری عظمت کے مصطفیٰ کا. ایک جملہ تاکہ محرم قریب ہے ایک آنسو آ جائے اور اسی پہ میں منبر چھوڑ دوں. معراج کے سفر میں اللہ جس کی جوتی اتروانا پسند نہیں کرتا شام غریباں مسلمانوں نے اسی کی بیٹی کی چادر اتار. میں پھر کہتا ہوں معراج کے سفر میں اللہ جس کی جوتی اتروانا پسند نہیں کرتا شام غریباں مسلمانوں نے اسی کی بیٹی کی چادر اتار لی. مرشد جب تھوڑا رون تے دل ہے نا ہم کیوں روتے ہیں؟ ہم روتے اس لیے ہیں جو باپ سے نہیں بولتی تھی وہ یزید سے بولتی تھی. یار اس مر جانا چاہیے غازی دی قسم ہے اس تو بڑا کیڑا مصائب ہوتا. منہال نے امام سجاد سے پوچھا
سنا ہے آپ کے چاچا عباس کا سر گھوڑے کی گردن میں تھا۔ 2 سے 2.5 منٹ دے رہا ہوں ممبر علامہ صاحب کو۔ آپ کے چچا عباس کا سر گھوڑے کی گردن میں تھا۔ سجاد نے کہا صدقتا، تو سچ کہتا ہے، میرے غازی کا سر گھوڑے کی گردن میں تھا۔ اس نے کہا مولا کہ کربلا سے ہی عباس کا سر گھوڑے کی گردن میں چلا ہے؟ سجاد نے کہا لا، نہیں، کوفہ نہیں، حلب نہیں، اسکلان نہیں۔ مولا پھر غازی کا سر گھوڑے کی گردن میں کہاں آیا؟ جو بندے ہائے کر لیتے ہو واجب سمجھ کے ہائے کرنا۔ سجاد کا امامہ اتر گیا، آنکھوں سے خون جاری ہو گیا، 3 دفعہ رو کے کہا ہائے شاہ۔ ایک باری سینے تے ہاتھ مارو میرا بچہ، محرم قریب ہے، زندگی دا کوئی نہیں پتا، حسین دے اجڑن دا موسم آ گیا یار۔ 3 دفعہ کہا ہائے شام، ہائے شام، ہائے شام۔ اس نے کہا مولا شام میں ایسا کیا ہوا ہے؟ شام کا نام آتا ہے، شاید اسی جملے پہ چھوڑ دوں، شام کا نام آتا ہے تیری آنکھوں سے خون جاری ہو جاتا ہے۔ سجاد نے کہا منحال میں تجھے کیا بتاؤں، جب میں زینب جیسی ماں کو ساتھ لے کے شام کے صدر دروازے پہ گیا ہوں، ان حرام زادوں کا حکم آ گیا علی کی بیٹی سے کہو انتظار کرے، ابھی بازار سج رہا۔ ایک باری ہائے کرو، ایک باری ہائے کرو، ایک باری ہائے کرو یار۔ علی کی بیٹی سے کہو انتظار کرے، ابھی بازار سج رہا ہے، ابھی ڈھول بجانے والے نہیں آئے، ابھی فحاشا عورتیں نہیں پہنچی، ابھی بازاروں میں چراغاں نہیں ہوا، ابھی مکانوں کی چھتوں پہ پتھر، تو کوئی پتھر کا بنا ہوا ہے، مکانوں کی چھتوں پہ پتھر نہیں پہنچے، اب جو رونے آیا ہے۔ منحال نے کہا مولا پھر کیا ہوا؟ سجاد کہتے ہیں منحال میں زینب جیسی ماں کو ساتھ لے کے شام کے صدر دروازے پہ 3 دن کھڑا رہا۔ تیسرے دن ادھر مغرب کا وقت ہوا، ادھر ان حرام زادوں کا حکم آیا اب علی کی بیٹی کو بازار میں لے آؤ۔ سجاد کہتے ہیں ادھر شام کا صدر دروازہ کھلا، ادھر مغرب کی اذان شروع ہوئی، ادھر مؤذن نے کہا اشہد ان محمد الرسول اللہ، یا ادھر محمد کی بیٹی کا پہلا قدم شام کے بازار میں آیا۔ سجاد کہتے ہیں اس وقت میں نے موت کی دعا مانگی جب میں نے دیکھا 5 لاکھ بندوں کے ہاتھ میں شراب کے جام تھے، فحاشا عورتیں ناچ رہی تھیں، شرابیوں میں کھڑی ہو کے علی کی بیٹی رو کے کہتی تھی مجھے چادر دے دو۔ ہائے حسین، ہائے حسین، ہائے حسین۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ پڑھتا ہوں، ایک جملہ اور پڑھتا ہوں۔ بیٹا یہ جو ڈبل آواز ہے نا اس کو ختم کر دو، یہ ڈبل آواز نہیں آنی چاہیے۔ شرابیوں میں کھڑی ہو کے علی کی بیٹی چادر مانگ رہی تھی۔ علی حسین شاہ جی یہ ذکر ہے میرے ہاتھ میں، مجھے اس قرآن کی قسم ہے میں نے زندگی میں مجلسیں اس جملے پہ ختم ہوتے دیکھی ہیں، اللہ کرے میں نے سمجھا لوں۔ اس نے سجاد کے قدموں پہ سر مارا، اس نے کہا تجھے تیری غیرت کی قسم مجھے بتا عباس کا سر گھوڑے کی گردن میں کیسے آیا؟ سجاد نے کہا شرابیوں میں کھڑی ہو کے میری ماں چادر مانگ رہی تھی، یہی منظر عباس نے نیزے پہ دیکھا، غازی سے برداشت نہیں ہوا، عباس کا سر زمین پہ گرا، شمر نے پھر بلند کیا، غازی پھر گرا، شمر نے پھر بلند کیا، غازی پھر گرا، شمر نے پھر بلند کیا، غازی پھر گرا۔ جب 10ویں دفعہ عباس کا سر زمین پہ گرا، یہ حرامزادہ سر اٹھا کے وہاں آیا جہاں عمر سعد کھڑا تھا، اس نے کہا غازی پھر گر گیا، اس نے کہا پھر بلند کر دے، اس نے کہا حرامزادہ عباس کا سر اب اس قابل نہیں ہے کہ یہ نیزے پہ بلند ہو جائے، غازی کے سر میں اب ماتم کرنا، غازی کے سر میں چل یار زندگی دا کو نہیں پتا،
ہو سکتا ہے علی دی دھی آ گئی ہوئے، میں کنجوسی نہیں کرتا، کوئی شیعہ ایسا نہ ہوئے جڑا ماتم نہ کرے۔ اس نے کہا پھر ایسے کر، شام کے بازار میں کوئی ایسا منظر بنا کہ قیامت سے پہلے قیامت آ جائے، اب جو بندہ ماتم نہ کرے وہ معافی مانگے۔ اس حرام زادے نے غازی کا سر لیا، یہ وہاں آیا جہاں علی کی بیٹی ایسے بیٹھی ہوئی تھی، اس نے زینب کے سامنے غازی کا سر زمین پہ رکھا، اس نے رسی لی، اللہ جانے کس چیز سے، عباس کے اس کان سے اس کان تک رسی گزاری، وہی رسی گھوڑے کی گردن میں۔ علی کی بیٹی نے نجف کو دیکھا، رو کے کہا